السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال اور میں ہوں مصباح سعید۔ پروگرام کے آغاز میں بات کریں گے، حکومت نے وفاقی وزارتوں اور اداروں میں 1.5 لاکھ اسامیاں ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ وفاقی وزارتوں اور اداروں میں ایسی خالی اسامیاں جن پر ابھی بھرتیاں نہیں ہوئی تھیں ان میں سے 60% کو ختم کر دیا گیا ہے اور اب ان اسامیوں پر جو ہے وہ بھرتیاں نہیں کی جائیں گی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا سرکاری نوکریاں ختم کرنے سے جو معاشی بوجھ ہے وہ کم ہو جائے گا؟ اس پر بات کریں گے۔ دوسری جانب جو ہے وہ وزیر اعظم نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج سے خطاب کرتے ہوئے آج کہا کہ معاشی ترقی کا آغاز ہو چکا ہے، اب ہمیں گروتھ کی طرف بڑھنا ہے۔ موجودہ ٹیکس کا نظام جو ہے وہ کاروبار اور سرمایہ کاری کو چلنے نہیں دے رہا، مگر پاکستان چونکہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہے، جو وعدے ہم نے آئی ایم ایف سے کیے ہیں وہ تو پورے کرنا ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وزیر ٹرانسپورٹ سندھ شرجیل انعام ایمن نے بھی آج کہا کہ حکومت سندھ نے صوبے کے بے روزگار نوجوانوں کو آسان اقساط پر جو ہے وہ الیکٹرک ٹیکسی فراہم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ڈیبیٹ کریں گے۔ شیر افضل مروت صاحب آج ڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے گئے تھے، ملاقات تو خیر نہیں ہو سکی لیکن ان کی جانب سے ایک بیان ضرور دیا گیا جس میں کہا کہ بیرون ممالک کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈالر کمانے کے لیے پی ٹی آئی کو استعمال کر رہے ہیں۔ یہ تمام تر موضوعات آج کی ڈیبیٹ کا حصہ ہوں گے اور ان پر مدلل گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں احسن ضیاء صاحب، سینئر انالسٹ ہیں، قومی اور بین الاقوامی امور پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ فرسٹ آف آل السلام علیکم احسن ضیاء صاحب، سب سے پہلے بات کریں گے جو حکومت نے وفاقی وزارتوں اور اداروں میں 1.5 لاکھ اسامیاں ختم کی ہیں، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو اور کیا سرکاری نوکریاں ختم کرنے سے جو معاشی بوجھ ہے وہ کم ہوگا؟ دیکھیں، یہ حکومت کی وہ پالیسی ہے جس کے تحت جو گورنمنٹ ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ اس کے خزانے کے اوپر جو بوجھ ہے وہ کم کیا جا سکے۔ اچھا، یہ سارا کا سارا جو عمل ہے یہ آئی ایم ایف کے پریشر کے اوپر کیا جا رہا ہے کہ سرکاری نوکریاں جو ہیں ان کو کم سے کم کیا جائے تاکہ جو تنخواہوں کی مد میں اور پینشنز کی مد میں جو پاکستان کے خزانے سے پیسے جاتے ہیں وہ کسی طریقے سے روکے جا سکیں، اور ڈیفینیٹلی اس کا جو سارا فائدہ ہے، کل کو جو آپ نے قرض لیا اس قرض کو جو آپ نے واپس کرنا آئی ایم ایف کو، تو یہ سارا اس طرف جائے گا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تو جو پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ جو نوکریاں انہوں نے 60% ختم کی ہیں اور جو آپ نے تعداد بتائی ہے وہ والی نوکریاں ہیں کہ جو پہلے سے فل ہی نہیں کی گئی اچھا، اور خالی پڑی ہوئی تھی، اور 40% اس میں رکھ کر 60% ان نوکریوں کو انہوں نے ختم کر دیا۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بے روزگاری جس حد تک جا چکی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے، بلکہ دہائی کے تقریباً قریب عرصہ ہو چکا ہے جب سے آپ کی جو ایک سرکاری نوکری ہیں اس کے اوپر آپ کو بین نظر آتے ہیں، اور کبھی کبھار یہ بین اٹھ بھی جاتا ہے، لیکن اس کے اندر بھی جو ڈیئر اینڈ نیئر ونز ہوتے ہیں تطاقتور لوگوں کے، وہ بچے یا وہ جو ان کے منظور نظر افراد ہوتے ہیں، سیاسی جماعتوں کے لوگ ہوتے ہیں، وہ ایڈ ہاک پر، کانٹریکٹ پر یا کسی اور صورت میں جو ہے وہ بھرتی ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ تو نوکریاں ختم ہونے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ پاکستانی قوم کے لیے، ان نوجوانوں کے لیے جو پڑھ لکھ کر یہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ سرکاری نوکری میں جائیں گے، ایک تو ان کی امیدیں آج سے ختم، ٹھیک ہے، کہ وہ جو بند پڑی ہوئی جابز تھیں جن کے اوپر ہائرنگ نہیں کی گئی تھی، اس کے اوپر اگر پاکستانیوں کو نوکریاں نہیں ملیں گی تو پھر کیا ہوگا۔ اچھا، اگر آپ یہ دیکھیں کہ خزانے پہ بوجھ، تو اگر اس کے اندر آپ بیوروکریٹس، آپ کے وہ لوگ جو 17 اسکیل سے اوپر لوگ ہیں، اگر ان کے پرکس اینڈ پریویلیجز، مطلب یہاں جج جو ہے وہ 10 لاکھ روپیہ ان کی تنخواہیں ہیں، اور پھر پرکس اینڈ پریویلیجز لگا لیں تو ایک جج آپ کو 20 سے 25 لاکھ روپے میں پڑتا ہے۔ اسی طرح آپ کا ایم این اے، آپ کا ایم پی اے، سب نے اپنی تنخواہیں بڑھا لی ہیں۔ اسی طرح آپ جنرلز کو دیکھیں گے، اسی طرح بیوروکریٹس کو دیکھیں گے، تو یہ جو اوپر کی ٹاپ کلاس 2% ہے، اگر ان سب کا کٹھا اگر آپ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو ان کو تنخواہوں کی مد میں رقم جا رہی ہے، جو ان کو پرکس اینڈ پریویلیجز کی مد میں رقم جا رہی ہے، جو ان کو ٹی اے ڈی ایز ملتے ہیں، جو ٹرانسپورٹیشن کے نام کے اوپر جو ان کو گاڑیاں اور فوج ظفر موج ایک اہلکاروں کی ملی ہوتی ہے، تو ان کا بوجھ اثر کسی چیک نہیں کوئی کر رہا کہ بھئی یہ ان کا بوجھ کتنا ہے۔ اصل میں تو کٹ یہاں پڑنا چاہیے، لیکن یہاں پہ کٹ نہیں پڑ رہا۔ وہ ایک نوکری جو ہے جس کے اندر آپ آج، یہ میں نے پڑھا تھا یہ ساری نیوز، اس کے اندر یہ تھا کہ خاکروب ہیں، جیسے پلمبر ہیں، ان کو ختم کر دیا جائے اچھا، اور آؤٹ سورس کر دیا جائے۔ بھئی آپ جب آؤٹ سورس کریں گے ان لوگوں کو، بہت معمولی نوکریوں پر سرکاری اداروں میں موجود ہیں، تو ظاہری بات ہے اس کے بھی تو پیسے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو پلمبر ہیں، یہ چھوٹی سطح کے جو لوگ ہیں جن کو یہ نوکریاں مل جاتی تھی، بے روزگاری ان کی ختم ہو جاتی تھی، خاندان پلتے تھے، تو اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ آپ کے پاس
ऑस्टेरिटी कैंपेन जिसको आप कहते हैं, उसके लिए आपके पास यही रह गया कि बस लोगों को जो सरकारी नौकरियां उसमें ख़त्म किया जाए। ऐसे सब नौजवानों के जज्बात के साथ क्यों खेला जाता? आप इक़्तिदार से पहले जब आते हैं तो माजी में हमने देखा कि वो 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर, वो भी वादा वफा नहीं हो पाया। हमने देखा कि जब ये गवर्नमेंट आई तब भी जो है वो नौकरियों की अनाउंसमेंट की गई और बहुत से वादे और भी किए गए। लेकिन इस तरह के इकदाम क्यों किए जाते देखिए ना, हैं? वो सीटें जो हैं वो तो ख़त्म ही कर दी गई हैं ना। और मैं आज आपको बताऊं, मेरे एक बड़े बुजुर्ग थे, तो उन्होंने मुझे एक बात बताई एक दफ़ा। उन्होंने कहा, मैंने उनसे कहा जी ये जो रिटेंचमेंट करते हैं, ये नौकरियां शंट आउट लोगों को कर देते हैं और ये कहते हैं जी राइट साइजिंग वगैरह, तो इदारों में क्या इससे इदारे तरक्की करते हैं? तो उन्होंने बड़ा एक मुझे लॉजिकल जवाब दिया। उन्होंने कहा बात यह है कि याद रखना, जो इदारे तरक्की करते हैं वहाँ नौकरियाँ निकलती हैं और लोग उसमें ज़्यादा खपत होती है। तो इसका मतलब यह है कि जहाँ नौकरियाँ ज़्यादा आ रही हों, लोग ज़्यादा भर्ती हो रहे हों, इसका मतलब है इदारे तरक्की कर रहे हैं। और अगर इदारे जो हैं वहाँ पर लोगों को ना रखा जाए, निकाला जाए, तो इसका मतलब है कि वो तरक्की नहीं कर रहे। वो तो जो सूरत हाल है आपके सामने है। पाकिस्तान का कौन सा इदारा तरक्की कर रहा है? पाकिस्तान के सरकारी इदारे जो हैं बेसिकली इसलिए तरक्की नहीं कर रहे कि इसके ऊपर जो आपकी अशराफिया का बोझ है, हुक्मरान अशराफिया, जिसमें फिर मैं बार रिपीट करता हूँ, जनरल, जजेस, ब्यूरोक्रेट्स और सियासतदान, ये जो ऊपर की टॉप क्लास है, टॉप लेयर है, ये है असल खजाने पे बोझ। ये बिलियंस ऑफ रुपीस के ये मालिक हैं। और फिर अभी आपको पता है कि इसमें से एक बहुत बड़ी तादाद ड्यूल नेशनलिटी के होल्डर हैं। फिर इनके गैर मुल्की दौरे, इनके मुल्की दौरे, मसलन एक एसी ने, जो असिस्टेंट कमिश्नर है, अगर उसने जाकर आलू का और प्याज का भाव देखना है तो उसको जो करोड़ों रुपए की गाड़ी मिली है उस पर उसने जाना है। उसके साथ एक वो फिर मैं कहूँगा फौज जफरे मौज है गार्ड्स की, और पूरे प्रोटोकॉल के साथ जाके वो जाके चेक करेगा कि भाई प्याज जो है इसकी क्या कीमत है, इसमें 50 रुपये ज़्यादा ले लिए गए हैं या 5 रुपये कम यानी ज़्यादा ले लिए गए हैं, या आलू की कीमत में कितना फ़र्क पड़ा है, इनके लिए भी। और फिर आपको पता है कि बहुत सारी हमारी सोशल मीडिया पे ऐसी तस्वीर भी आती हैं कि ये छोटे निक्के ब्यूरोक्रेट जो है, 3-3 4-4 अहलकार, अगर वो धूप में है तो उनके ऊपर कोई छतरी लेके फिर रहा है। एक अहलकार की ड्यूटी लगी है कि उन पर छतरी लेके वो, यानी अम्ब्रेला लेके वो, ताकि उनको साहब के जो तबीयत नातवा है उस पर नासाज ना गुजरे, उनको धूप ना लगे, और ये सारा कुछ है। तो पाकिस्तान के अंदर बेसिकली अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये चाहते हैं कि आप फाल करें, तो सबसे पहले ये जो ब्यूरोक्रेसी आपके अंदर, मुल्क के अंदर, इसका जो अल्ले तल्ले है, इनका जो शहाना तर्ज ज़िंदगी है, इसको ख़त्म करना होगा। आपको याद होगा, मैं आपको थोड़ा यहाँ रिमाइंड कराता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर, और ख़ास तौर पर जब इंडिया ये सब कॉन्टिनेंट इकट्ठा था, तो पाकिस्तान बनने से पहले, क्योंकि अंग्रेज़ों की हुक्मरानी थी यहाँ पर, तो यहाँ पर बहादुर, अंग्रेज़ बहादुर जो था हर जगह मौजूद था, डिप्टी कमिश्नर भी वही करते थे। और आज भी देख लें कि जो DC ऑफिस और कितने बड़े बड़े हैं उस दौर के, और वहाँ पर भी एक फौज जफरे मौज हुआ करती थी मुलाजमीन की, और DC बहादुर एक ताकत का नाम था, एक सिंबल था। इसी तरह गवर्नर से लेके सारी जो हिरारकी हुआ करती थी, जो पाकिस्तान या इंडिया के अंदर जिन्होंने सर्व किया, जब आज़ादी मिली और इन लोगों को वापस ब्रिटेन भेजा गया, तो ब्रिटेन ने इन सब लोगों को नहीं रखा। अच्छा, ब्रिटेन ने इन सब लोगों को फारिग कर दिया। और वहाँ पर जो सोच थी वो ये थी कि जितनी शहाना ज़िंदगी इन्होंने वहाँ पर सब क्योंकि महकूम थे ना हम लोग, तो जितनी उन्होंने, और हमें गुलाम बनाया हुआ था, तो जिस तरह की शाहाना ज़िंदगी उन्होंने सोचा कि हमारे ये जो मुल्की साथी हैं ये वहाँ पे गुजार है इंडिया पाकिस्तान के अंदर, सब कॉन्टिनेंट के अंदर, तो ये वापस आएंगे तो ब्रिटेन का बेड़ा गर्क कर देंगे, तो इसलिए सबको फारिग कर दिया गया। लेकिन वो जो शाहाना तर्ज ज़िंदगी है वो आज आपकी ब्यूरोक्रेसी के पास है, आपके जो सरकारी अफसरान हैं। आपको पता है एक वक्त में कई सरकारी जो बंगले हैं इनके अंडर होते हैं। अब फेडरल से एक सेक्रेटरी आता है पंजाब में, लगता है तो 6-6 गाड़ियाँ यहाँ रखता है, फिर एक पूरी एक फ़ौज है उसकी मुलाजमीन की, पर्सन प्रिविलेजेस हैं, पेट्रोल के नाम पर, हाउस रेंट के नाम पर, और पता नहीं क्या क्या, एक लंबी लिस्ट है। तो ये सारा जो है पैसा जो है ये कौम का ख़जाने से जाता है। बिल्कुल। और जब तक आप इसको ख़त्म नहीं करेंगे, ठीक है ना, अभी रिसेंटली आपको पता है कि पिछले दिनों जजेस ने भी अपनी तनख्वाहें बढ़वा ली और पार्लियामेंटेरियन ने भी बढ़ाई, और पार्लियामेंटेरियन ने जब बढ़वाई तो उसमें सारी जमातों के लोगों ने उसमें नोट दिया कि इन एग्रीमेंट के जनाब ठीक है, ऐसा होना चाहिए। तो ये अपनी तो तनख्वाहें बढ़वा रहे हैं, लेकिन आम नौकरियां, सरकारी नौकरियां जो पाकिस्तानी अवाम को मिलनी थी, ऐसा सब, उनको चूंकि सरकारी नौकरी की ख्वाहिश तो हर किसी को ही होती है,
آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح تو ایک مایوسی کی فضا پیدا ہوتی ہے نوجوان طبقے جی میں، اور بالکل، پھر یہی وہ مایوسی فضا ہے جس کی وجہ سے وہ باہر کا رخ کرتے ہیں، دوسرے ممالک میں جاتے میں ہیں، نے پھر یہی غیر کہا نا، قانونی طریقے سے بھی آپ نے جاتے بڑی ہیں۔ اچھی طریقے سے اس کو میرا خیال ہے اس کو لنک کیا اس کے ساتھ کہ یہ جو باہر جا کے ڈوب رہے ہیں کشتیوں کے اندر، ظاہری بات ہے ملک میں ان کے لیے نوکریاں نہیں ہیں، ملک میں ان کے لیے کاروبار نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، وہ باہر جا رہے ہیں۔ کبھی آپ نے سنا کسی بیوروکریٹ کا بچہ اس طرح کشتی میں ڈوبا ہو؟ کسی کبھی جج بھی کا بیٹا جا کے کسی کشتی میں ڈوبا ہو؟ کبھی بھی نہیں۔ کسی جرنیل کا بچہ اس طرح کشتی میں ڈنکی لگاتے ڈوبا ہو؟ نہیں، ایک عام لوگ، اور وہ بھی اپنی مال و متاع زندگی بھر کا دے کے اس وقت پاکستان سے جا رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے، اس صورتحال کے اندر آپ یہ جو نوکری ہیں، اب دیکھیں ایک عام آدمی کو تو سرکاری نوکری نہیں مل رہی، آپ نے ختم کر دی، اور ان کی عمریں گزر جاتی ہیں، بین لگے ہوئے۔ مجھے یاد ہے کہ پچھلی پوری نسل کی آپ نے پوری لائف ختم کر دی۔ وہ پڑھ لکھ کے جب آئے 21-22 سال کی عمر میں، پھر 8-8 9-9 سال وہ انتظار کرتے رہے، 30-32 میں جا کے ان کو بتایا گیا کہ جی اب آپ سرکاری نوکری کے لیے اب اہل ہی نہیں ہیں، آپ کی تو عمر گزر چکی۔ لیکن اس کے برعکس آپ کے ریٹائرڈ جرنیل، آپ کے ریٹائرڈ ججز، آپ کے ریٹائرڈ بیوروکریٹ بڑے بڑے محکموں میں لاکھوں روپے تنخواہوں کے اوپر پاکستان پریویلیجز کے ساتھ رکھے جاتے ہیں۔ مطلب نوجوان کو یہاں نوکری نہیں مل رہی، اور وہ بابے جو اب ان کا کام ہے جائے کہ زندگی کا باقی سفر جو ہے گھر جا کے آرام کریں، کوئی جا کے گولف کھیلیں، ان کو پھر آپ جو ہے ایسا صاحب وہ اچھی نوکریاں دے ایک رہے ہیں، ادارے سے وہ ہیڈ آف ڈپارٹ ریٹائر ہوتے ہیں، پھر وہ دوسرے ادارے میں دوسرے تعینات میں ہو لگ جاتے جاتے ہیں۔ ہیں۔ مطلب انہوں نے کیا پاکستان کے ساتھ ایسا کیا ہے کہ ان کی وجہ سے کیا پاکستان ترقی کر گیا ہے؟ ان بابوں کی وجہ سے آپ کے سامنے ہے کہ جو سارے اداروں کی صورتحال ہے، گورنمنٹ آج وہ ادارے بیچنا چاہتی ہے، ان کی نجکاری کرنا چاہتی ہے، ان کو پبلک پرائیویٹ سیکٹر میں دینا چاہتی ہے، لیکن اچھا وہ اتنے کامیاب ہوتے، وہ اتنے قابل ہوتے تو یہ پاکستان کے اداروں کا یہ حال ہوتا؟ وہ بھی پہلے ہی اتنا لوٹ لیا انہیں پھر ان کے اوپر لگا کے آپ نے سوار کیا ہوا ہے۔ تو میرا خیال ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو یہ چاہیے کہ سب سے پہلے دیکھیں کہ اب یہاں ریٹائرڈ جرنیلوں کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ریٹائرڈ بیوروکریٹس کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر چلیں ونس ان اے بلو مون کو ایک بندہ ایسا آ جاتا ہے، وہ بھی میں کہتا ہوں ایکسیپشن ہوتی ہے، لیکن اتنی بڑی تعداد میں یہاں تو نوجوانوں کو نوکریوں کی ضرورت ہے، اور آپ نوکریاں ختم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ پچھلے آپ کے 1 دہائی سے بین لگے ہوئے ہیں، اور وہ کبھی اٹھ بھی جائے تو اندر خانے وہ سارے ہو جاتے ہیں۔ جو گورنمنٹ آتی ہے وہ اپنے بندے بھرتی کر لیتی ہے، اور اس کے اندر بھی جتنے کمیشن چلتے ہیں، جتنے پیسے چلتے ہیں، اچھا ان کو تو مل جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ کا سسٹم جو ہے، اور جو میرٹ پہ آتا ہے، جو پڑھ لکھ کے آتا ہے، کوئی اچھی پوزیشن اپنی اس کے ایکیڈیمک ایئرز میں آتی ہے سامنے، اچھا اس کو نوکری نہیں ملتی، وہ دھکے کھاتا ہے۔ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر ڈاکٹرز کی صورتحال ہے کہ ایک بڑی تعداد میں ڈاکٹرز جو ہیں، خاص طور پہ جو باہر سے پڑھ کے ہیں، ان کی زندگی کے 5-5 10-10 سال مزید ضائع ہو گئے، ان کو جابز ہی نہیں ہیں۔ صحیح یعنی جو ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، ان کے لیے جابز ہی نہیں ہیں۔ صحیح۔ اچھا وہ کہاں جائیں؟ اچھا آپ کہتے ہیں جی پرائیویٹ سیکٹر میں چلیں، تو پرائیویٹ سیکٹر کا جو حال آپ نے کر دیا ہے، بجلی مہنگی کر کے، گیس مہنگی کر کے، پیٹرول مہنگا کر کے، ڈیزل مہنگا کر کے، آج آپ کے پرائم منسٹر خود کہہ رہے ہیں، جو نہیں ابھی آپ نے وہ جو شروع کی ایسے نیوز صاحب اگر پڑھی، پرائیویٹ سیکٹرز کا وہ رخ کریں تو آج ان کی جانب سے کہا گیا ہے، وزیر اعظم کی جانب سے، کہ معاشی ترقی کے لیے جو ہے وہ نجی شعبے کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ کیسے ادا کرے؟ مجھے یہ بتائیں نجی شعبہ کیسے کرے؟ مطلب یہ صرف باتیں آپ نصیحتیں کرتے ہیں، کیسے کرے؟ مطلب اتنے مہنگے پیٹرول کے ساتھ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ٹیکسز اتنے زیادہ ہیں کہ ان ٹیکسز کی صورت میں پرائم منسٹر صاحب نے آج یہی بات کی نا، جا کے وہاں پر کراچی اسٹاک ایکسچینج کے جو ایک میٹنگ تھی وہاں جا کے بات کی، انہوں نے یہی کہا کہ ٹیکسز اتنے زیادہ ہیں کہ ہمارا ملک اس میں چل ہی نہیں سکتا۔ 13% شرح سود ہے، وہ جو کہتے ہیں جی میں 6% لانا چاہتا ہوں، پھر وہ بات کرتے ہیں کہ جناب اس وقت ٹیکسز کے ساتھ ساتھ بجلی بڑی مہنگی ہے، میں اس کو کم کرنا چاہتا ہوں، پھر ساتھ ہی یہ کہتے ہیں میں کیا کروں، میرے تو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، IMF نے مجھے مجبور کر دیا ہے، میں نے ابھی اور قرضہ لینا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں، میرا خیال ہے اس طرح کی حرکتیں، ایک طرف آپ کہتے ہیں ہم نے اڑان پاکستان کرنا ہے، یعنی اتنی تفاوت ہے اس کے اندر، اتنی ڈفرنس ہے ان کی باتوں کے اندر اور عمل کے اندر۔ پاکستان کی مجھے لگتا ہے یہ 2 کشتیوں میں سوار ہیں، ایک کشتی جو ہے ان کے دعوے وعدے ہیں جس میں ان کے پاؤں ہیں کہ اڑان پاکستان ہوگا، اور دوسری طرف جو کشتی دوسرا پاؤں جو ہے وہ ان کی جو پالیسیز ہیں اس کی وجہ سے وہ ڈوب رہی ہے، اس میں سوراخ ہو چکے ہیں، وہ پانی میں ڈوب رہی ہے۔ تو ظاہری بات ہے پرائم منسٹر صاحب آپ ہوں یا اہل اقتدار لوگ ہوں، اس کا نقصان تو ان کو بھی ہوگا۔ ایسا صاحب یہ بلیم گیم کب ختم ہوگی؟ حکومت کی جانب سے ابھی تک یہی راگ الاپا جاتا ہے کہ چونکہ یہ تو ہمارا قصور نہیں ہے، اس میں جو پریویس گورنمنٹ تھی یہ سارا کیا دھرا اس کا ہے، اب آپ کو بھی 1 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے،
اب آپ نے جو سب سے پہلے اقدامات کرنے تھے، آپ نے عوام کو ابتدائی ریلیف دینا تھا. عوام ابھی تک اس ابتدائی ریلیف کے لیے بھی رو رہی ہے اور وہ بھی نہیں ہے، اور اب آتے ساتھ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نوکریاں یہ بھی اب ختم کر دیکھیں رہے ہیں. ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم نے پہلے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہے، اب ٹیک آف کریں گے، اور یہ ان کا دعویٰ تقریباً سال پہلے تھا. اب جو ٹیک آف کرنے کا دعویٰ آج تو نہیں یہ کر رہے، یہ تو ایک سال پہلے کہہ رہے تھے کہ ہم نے اس کو جب الیکشن میں گئے ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ٹھیک ہے پہلے پچھلی گورنمنٹ نے یہ سارا کچھ کیا تھا، چلیں ان کو دے دیں، آپ ان کو گریس مارکس دے دیں. یہ صحیح کہہ رہے تھے، پچھلی گورنمنٹ نے نہیں کیا ہوگا، لیکن ان کو بھی ایک سال ہو گیا. اور ایک سال پہلے یہ کہتے تھے کہ جناب ہم نے اس کو ڈوبنے سے پاکستان کو بچا لیا، چلے اوکے. ابھی ایک سال بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ابھی ہم نے ٹیک آف کرنا ہے. تو یہ پچھلے ایک سال میں آپ نے کیا کیا؟ آپ کے ملک کے اندر 1,20,00,000 خطے غربت سے نیچے جو افراد ہیں وہ چلے گئے ہیں مزید، اور آپ کہہ رہے ہیں ہم نے ٹیک آف کرنا ہے. بھائی ٹیک آف نہیں کر رہے آپ تو، نوز ڈائیو آپ کی جو ہے نا بالکل نیچے کی طرف جا رہی ہے سیدھی. اور آج آپ جا کے کمیونٹی کو یہ بتا رہے ہیں کہ جناب میں مجبور ہوں، 13% ہے شرح سود، اس میں تو وہ کہتے ہیں جی برآمدات، میں برآمدات کے بغیر ہم کر نہیں سکتے، تو برآمدات کیسے بڑھاؤں، 13% سود ہے، پیٹرول مہنگا ہے جی، بجلی ہم سستی کرنا چاہتے ہیں. تو بھئی کیسے کریں گے آپ برآمدات اگر یہ سارا کچھ اسی طرح اور آپ اسی طرح کنٹینیو. آپ تو یہ بتائیں کہ 30% ہے بھئی، اگلے 2-3 مہینے کے اندر ہم اس کو نیچے لا رہے ہیں. آپ یہ بتائیں پیٹرول اتنا مہنگا ہے، اب سال ہو گیا بھائی، اب اگلے 6 ماہ میں آپ دیکھیں گے یہ اتنا نیچے آ جائے گا، ہم لے کے آئیں گے. اب تو یہ بتائیں نا. آپ وہی رونے، پہلے آپ وہ ساری باتیں کرتے ہیں، پھر پچھلوں کے اوپر ڈالتے ہیں، پھر وہی رونے دھونے، مجبوریاں، اور اینڈ آف رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ نہیں بھئی یہ جو سلسلہ اسی طرح اسی تنخواہ پہ کام کر رہے ہیں، قوم کو بھگتنا ہے، جتنے تازیانے اس کی ننگی پیٹھوں پہ بج رہے ہیں، لگائے جا رہے ہیں. ابھی وہ اس لیے قوم تیار رہے کہ ابھی ہم اور ماریں گے، ٹھیک ہے نا، اور شاید زیادہ ماریں گے. تو یہ جو اس طرح کی باتیں ہیں، میرا خیال ہے کہ اب اس کو پھر بند تو ہونا چاہیے. ایسے جیسا پھر تو پی ٹی آئی کی حکومت میں اور نون لیگ کی حکومت میں کیا ایک میجر جو ہے وہ فرق ہمیں دیکھنے کو ملا؟ واضح فرق ہمیں کیا مل رہا ہے؟ نوکریاں کا وعدہ تو وہاں پہ بھی 1 کروڑ کا کیا گیا تھا، وہ بھی جو ہے وہ نہیں فلفل ہوا. دیکھیں وہ تو پھر اگر کمپیریزن کریں گے تو اس کے لیے ایک آورز چاہیے کہ آپ اس کے اوپر بتائیں کہ آپ پوائنٹ ٹو پوائنٹ چلیں گے نا. اب تو جنرلی بات کر رہا ہوں کہ بھی گورنمنٹ کا موقف ہے کہ جناب پچھلی گورنمنٹ نے، اور پچھلی گورنمنٹ نے واقعی یہ وعدہ تو کیا تھا، نوکریوں کو بھی وعدہ کیا تھا اور وہ گھروں کو بھی وعدہ کیا، دیا تو کچھ بھی نہیں ہے. اب انہوں نے بھی آ کے گورنمنٹ بھی تو یہی وعدے کر کے انہوں نے بھی وعدے کیے، انتخابات سے نہیں انہوں نے ذرا دعوے بڑے کر پہلے دیے تھے، کروڑوں نوکریاں انہوں نے دعوے بڑے کر دیے تھے نا. مطلب آج اگر وہ کوئی ہوئی ہے تو اگر 1.5 لاکھ نوکریاں کم ہوئی ہیں تو وہ لاکھوں میں ہیں، وہ تو کروڑوں میں چلے گئے تھے. اب پتہ نہیں ان کے پاس کیا پالیسی تھی. 4 سال کے بعد بھی وہ کہہ رہے تھے بھی ہمیں اور ٹائم ملے، 4 سال تو وہ کچھ نہیں کر سکے. تو میرا خیال ہے دعوے وعدے ہی تھے. تو اب ان کے لیے میں اگر بات کر رہا ہوں کہ آپ نے پیسے واپس کرنے ہیں، اور وہ ہوں گے لوکل پروڈکشن سے. آپ کی فیکٹریاں چلیں گی، آپ کی ملیں چلیں گی، اور روزگار کے مواقع ہوں گے، آپ کا نوجوان وہاں جا کے کام کرے گا. دیکھیں مصباح، میں پاکستان بلیسڈ ہے. دیکھیں یہ بڑی ایک عجیب سی بات ہے، یہ کہتے ہیں جی پاکستان ایک غریب ملک ہے. پاکستان ہرگز بھی ایک غریب ملک نہیں ہے، پاکستان بہت امیر ملک ہے. پاکستان کا مسئلہ کیا ہے؟ پاکستان کی جو مینجمنٹ ہے، پاکستان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ بہت کرپٹ ہے. وہ پاکستان کے جو وسائل ہیں اس کو لوٹ رہی ہے، وہ عام آدمی تک اس کے وسائل جانے نہیں دے رہی، اس کے ثمرات نہیں پہنچنے دے رہی. ورنہ پاکستان کے اندر دیکھیں اگر آپ بات کریں گولڈ کے حوالے سے تو ساؤتھ افریقہ سے بھی بڑا گولڈ کی جو آپ کی جو ہے نا، آپ سیندک کا منصوبہ دیکھ لیں اور آپ باقی منصوبے یہاں پر دیکھ لیں تو سونا آپ کی بلوچستان اور ملک میں جگہ جگہ مل رہا ہے. بڑے آپ کی کانے یہاں پر موجود ہیں، اور جو آپ نے اس وقت باہر کے ملکوں کو دے رہے ہیں، اور پتہ سی وہاں سے نکل کے کس کس ملک میں جا رہا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں، قوم کو پتہ ہی نہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. ایک تو یہ. اچھا دوسری بات ہے اگر آپ بات کریں کوئلے کی تو دنیا کے جو بڑے کوئلے کے ذخائر یہاں موجود ہیں، گیس کے بڑے ذخائر یہاں موجود ہیں. یہاں آپ ایک ایٹامک پاور ہے. پھر اگر آپ بات کریں ایگریکلچر کی تو 70% آپ کا ایگریکلچر بیسڈ آپ کی اکانومی، اور ایگریکلچر کا آپ کے اندر ایک بہت بڑا پوٹینشل ہے. چاول پیدا کرنے والے، دودھ پیدا کرنے والے، اور آپ گندم پیدا کرنے والے، گوشت پیدا کرنے والے اب بڑے دنیا کے ممالک میں آپ کا شمار ہوتا ہے. اسی طرح قیمتی پتھروں کے حوالے سے میں بات کروں اور یو نیم اٹ کہ اتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسائل دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ پھر بھی اگر اس کو یوٹیلائز نہیں کر پا رہے تو اس کی ذمہ دار کون ہے؟ ٹھیک ہے نا، اس کو آپ کو دیکھنا پڑے گا. اچھا سب سے بڑی میں آج آپ کو بتاؤں، سب سے بڑی پاکستان کے پاس جو طاقت ہے نا وہ ہیومن ریسورس ہے. ایک تو پہلی بات ہے کہ اس کو سکلڈ کس نے کرنا تھا؟ اس کو آپ کے اداروں نے، آپ کی حکومتوں نے، آپ کی جو بھی ایڈمنسٹریشن آئی تھی ان کا کام تھا. ایک تو آپ نے ان کو سکلفل نہیں کیا،
ٹھیک ہے. آج سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اس وقت ایک دور میں بھٹو صاحب کے دور میں ایک بڑی تعداد میں لوگ جو تھے مڈل ایسٹ کی طرف گئے. کوئی سعودیہ چلا گیا, کوئی لیبیا چلا گیا, کوئی اردن چلا گیا, کوئی کویت چلا گیا. ایک بہت بڑی تعداد وہاں گئی اور بڑی تعداد میں ہمیں وہاں سے زر مبادلہ بھی آتا رہا. وہ پاکستان کے اندر ایک چینج کا دور تھا, لوگوں کی حالت یہاں بہت زیادہ بدلی. اچھا, لیکن آج کا سعودی عرب وہ اسکلڈ ورکر چاہتا ہے جو جن کے پاس ہنر مندی ہو, کیونکہ آج کا سعودیہ بہت آگے ہے. وہاں پہ جو پروجیکٹس ہیں وہ بہت جدید پروجیکٹس ہیں. انہیں ایک اسکلڈ فل جو ہے لیبر چاہیے, وہ ہمارے پاس ہے نہیں, ہم نے وہ ٹرین ہی نہیں کی. اچھا, لیکن میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو آبادی ہے یہ آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے. طاقت کیوں ہے؟ پاکستان کے اندر مصباح ایک سب سے بڑا جھوٹ بولا جاتا ہے, اور میرا خیال ہے پتہ نہیں یہ کیوں کیا گیا, کہ جناب پاپولیشن جو ہے نا, یہ جو ایکسپلوژن ہوتا ہے, پاپولیشن ایکسپلوژن, اس سے ملک جو ہے نا برباد ہو جاتے ہیں. اچھا جی, اس سے کیا ہوتا ہے جی, اس کے ساتھ وسائل کم ہو جاتے ہیں, بے روزگاری بڑھ جاتی ہے. دنیا کا سب سے آبادی والا ملک جو ہے اس وقت چائنا, اور چائنا از دی گروئنگ اکانومی آف دا ورلڈ. ٹھیک ہے نا, سب سے ریپڈلی گروئنگ اکانومی آف دا ورلڈ ہے, اور ادھر انہوں نے بچے اور پیدا کرنے کے لیے وہاں پر اجازت دے دی ہے. اچھا, آپ ایک ملک آپ کے ساتھ کھڑا ہے اور وہ گروئنگ اکانومی ہے, سپر پاور تو ویسے خیر تھا ہی, لیکن وہ ایک بہت بڑی اکنامک پاور بن گیا. آپ یہاں پر چائنیز کوریڈور سے جو مال آ رہا ہے, اتنا کچھ ہم کر رہے ہیں, پیچھے ان کی وہ ساری آبادی ہے. چائنا نے کیا کیا؟ چائنا نے یہ کیا کہ اپنی اس آبادی کو کام پہ لگایا. کیسے؟ سب سے ابتدائی ان کے جو سٹیپس تھے, انہوں نے وہاں پہ بجلی کو سستا کیا, اور اس طرح جو پروڈکشن کے اندر چیزیں استعمال ہوتی ہیں جیسے بجلی ہے, آئل ہے, یہ سب چیزوں کو کیا. اس کی وجہ سے ان کی لوکل انڈسٹری جو تھی, اسمال انڈسٹری تھی, وہ وہاں قائم ہوئی ابتدائی طور پر. پھر وہ گروئنگ ہوتی بڑی فیکٹریوں میں تبدیل ہوتی چلے گی. ابتدا میں آپ کو یاد ہے شروع میں چائنیز مال تھوڑا تھوڑا آیا کرتا تھا, ہمیں پتہ چلنا شروع ہوا کہ جناب چائنیز چیزیں آنے شروع ہوئی, بڑی وہ گھٹیا سی ہوا کرتی تھی. اچھا, پھر لوگ لیتے نہیں تھے, پھر ان کی فیکٹریاں, اور پھر یہ ہوا کہ دنیا کے بڑے بڑے جو انویسٹر تھے وہاں جا کے انہوں نے انویسٹمنٹ کی, بڑی کمپنیاں وہاں چلی گئیں, آؤٹ لیٹس وہاں کھل گئے. اب یہ ہے کہ چائنا جو ہے وہ اب اس نے اپنے ریجنل جو ممالک ہے وہاں ایکسپورٹ شروع کی, اور پھر دنیا کی جو منڈیاں تھیں اس کو کیپچر کرنا شروع کر دیا. پیچھے اس کے پیچھے وہی لیبر ہے, وہی مین پاور ہے, وہ فورس ہے جو چائنا کی آبادی, اس کی طاقت ہے سب سے بڑی. ہم نے اپنے ملک کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے اپنے ملک کے ساتھ اس آبادی کو, جو کہ آپ یہ سمجھیں کہ اس میں 80% آپ کی آبادی, مزے کی بات ہے 30 سال سے کم عمر کے نوجوان ہیں, اور انتہائی اسکلفل. مثلا ایسے میں کہتا ہوں سائنس کے شعبے میں آپ کر لیں, آپ ڈاکٹری کے شعبے میں دیکھ لیں, آپ کرکٹر, مطلب یہاں کئی وسیم اکرم موجود ہیں, یہاں کئی وقار یونس موجود ہیں, یہاں کئی آپ سمجھے کہ شعیب موجود ہیں, اسی طرح کئی میاں داد موجود ہیں, اسی طرح آپ سکواش کے میدان میں دیکھ لیں. یعنی ایک سے ایک بڑھ کے ٹیلنٹ آپ کا موجود ہے. ٹھیک ہے, کیا کیا آپ نے ان کو گھروں میں بٹھا دیا. اگر وہ ڈگریاں لے کر آئے ہیں تو نوکریاں ہی نہیں. آپ کو انہوں نے کھپت کہاں ہونی ہے؟ پرائیویٹ سیکٹر ہے تو اس کو آپ نے اتنا فلورش ہی نہیں کیا. ایسا پھر ہم نے چائنا کے ساتھ کولیبریشن کیا, ہم نے پاک چائنا اقتصادی راہداری منصوبہ فیز 1 فیز 2 دیکھا, ہم نے پھر سیکھا کیا؟ ہم تو وہیں ہم نے کچھ نہیں سیکھا نا, ہم نے کچھ بھی نہیں سیکھا, اور ہم اب بھی نہیں سیکھنے کو تیار. لیکن آپ دیکھیں, میں نے آپ کو بتایا کہ الاسٹیسٹی ہوتی ہے کسی تار کے اندر یا کسی رسی کے اندر, یہ ربڑ کی طرح آپ کچھ کھینچ سکتے ہیں. اسی طرح پاکستان کے حالات ہیں, وسائل ہیں, جن کو لوٹ کے آپ ایک حد تک تو کھینچ کے کر سکتے ہیں, لیکن ایک سرٹن پوائنٹ آ جاتا ہے جہاں وہ رسی بریک ہو جاتی ہے, وہ جو ربڑ کی تار ہے یا ربڑ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. ہم اس سرٹن پوائنٹ پہ کھڑے ہیں اور ہم اب بھی باز نہیں آ رہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ قرضہ آتا رہے گا اور ہم چلتے رہیں گے. ایسا نہیں ہوتا. آپ کو نوکریاں نکالنی ہیں مزید, تاکہ آپ کا جو نوجوان نسل ہے یہ نوکریوں میں آئے. آپ کے اداروں کو, ہاں آپ نے اس کی ایفیشنسی کرنی ہے, اس کو ایفیشنٹ اداروں کو کرنا ہے. وہ یہ ہے کہ جو ٹاپ پہ پہلے جو کرپٹ لوگ اوپر بیٹھے ہیں ان کو تو ہٹائیں. یہ جنہوں نے اپنے وہ کیا کہتے ہیں مامے اور چاچوں کے گھر سمجھے ہوئے ہیں ان کو تو ہٹائیں وہاں سے, جو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اوپر آ کے لگ جاتے ہیں. اور پھر جب تک آپ میرٹ کو جو ہے وہاں پر نہیں لائیں گے تو کیسے ہوگا؟ میرٹ تو ایسا نہیں, کوئی نہیں. ہر جگہ پر آپ کو پتہ ہے سفارش اور پیسے کے علاوہ کیا نوکری ملتی ہے کہیں پہ؟ نہیں. وہ جو نوجوان ہے جس نے محنت کر کے ڈگری, وہ تو بیچارہ کسی فٹ پاتھ پہ کھڑا ہے, اور جو کرپٹ ترین لوگ ہیں یا کرپٹ ترین بیوروکریٹس ہیں ان کے بچے ان پر مٹی ڈال کے چلے جاتے ہیں, ان کی گاڑی کی دھول ان پہ پڑ جاتی ہے, اور وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا, ہمارے ماں باپ نے اتنا پیسہ لگا کے ہمیں پڑھایا ہے. ان ڈگریوں کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. آپ کا ایجوکیشن سسٹم, یہ جو سب کچھ آپ کر رہے ہیں, اب آپ نے اس آبادی کو گھروں میں بٹھایا, آپ اسے کام ہی نہیں لے رہے. اور جو وسائل ہیں
پڑھنے کے لیے بھی وظائف پر بھی جو لوگ باہر جا رہے ہیں آپ دیکھ لیں ان کے پیچھے ایسا بڑے بڑے ہم بیوروکریٹس کسی کے بھی بچے ہیں. سیکٹر کی بات کریں, ہم چاہے تعلیم کی بات کریں, ہم چاہے ایجوکیشن کی بات کریں, ہمارا کوئی بھی ادارہ, کوئی بھی سیکٹر ایسا نہیں جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ بہترین طریقے سے اپنا کام سر انجام دے رہا ہے, حالانکہ یہ خزانے کے اوپر اربوں روپے کا بوجھ ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں 70s سے پہلے اگر آپ چلے جائیں تو آپ کے ہر ادارے کے اندر ترقی تھی, آپ کی یہاں انڈسٹری گرو کر رہی تھی. پھر 70 کے بعد اگر آپ دیکھیں تو پھر تھوڑا تھوڑا اس میں ڈاؤن فال آنا شروع ہوا. کچھ بھٹو صاحب کی پالیسیوں کی خرابی تھی, لیکن جیسے ہی ملک میں ماشاء اللہ لگا, ضیاء الحق صاحب کا وہ دور آیا کہ جس کے بعد ہمارا ڈاؤن فال شروع ہو گیا, اور وہ ڈاؤن فال آج تک چلتا آ رہا ہے. اس کے اندر فوجی حکومتوں کا ایک بنیادی کردار رہا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی وجہ سے آج آپ کا جو ڈاؤن فال چل رہا ہے وہ آج یہاں پر آ کے اس نقطے پہ پہنچا ہے کہ پاکستان کے نوجوان جو ہیں آج پاکستان کو چھوڑ کے کشتیوں میں ڈوبنا جو ہے پسند کر رہے ہیں, یا اپنا اس کو آپٹ کر رہے ہیں, پاکستان میں رہنا پسند نہیں کر رہے. جو آمروں کا کردار رہا وہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ؟ دیکھیں آمریت اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو آپ کے وسائل کو لوٹا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی جو میرٹ کی دھجیاں اڑائی گئیں. پھر دیکھیں آپ اس وقت صورتحال کیا پاکستان کی. پاکستان بنیادی طور پر آپ سیکیورٹی کے نام کے اوپر آپ نے ملک کے وہ حالات کر دیے, آپ کے جو بھی ارباب اختیار تھے, کہ ایک آپ کا ایک سیکیورٹی والا ملک بن گیا, ایک پولیس اسٹیٹ بن گیا, جہاں پر آپ کا جتنا بجٹ ہے وہ سیکیورٹی کے نام پہ چلا جاتا ہے. اب خربوں روپے میں پولیس کا بجٹ چلا گیا. لیکن کل اب تھانے والا جو واقعہ ہم نے ڈسکس کیا کہ اب دیکھیں نا کیا ہے, خربوں روپے کے بجٹ جو ہے آپ پولیس پہ دے رہے ہیں, کارکردگی صفر. اور پھر کل والے واقعے کے بعد تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کارکردگی صفر. معاشی طور پر ذہنی طور پر لوگوں کو دبا دیا گیا ہے, اس پر سوچ کو دبا دیا گیا. 70s کے اندر آپ کو ہر شعبے میں آپ کو گریٹ لوگ مل رہے تھے. کہیں فیض احمد فیض تھے, تو کہیں کھیل کے اندر آپ کو سمیع اللہ کلیم اللہ نظر آتے تھے, اور کہیں کرکٹ کے اندر آپ کو لوگ نظر آتے تھے, کہیں اسکواش میں آپ کو ٹاپ کے لوگ نظر آتے تھے, کہیں شاعر آپ کو بڑے بڑے نظر آتے تھے, کہیں فلم سٹار آپ کو بڑے نظر آتے تھے. اس وقت کی فلمیں بھی انڈیا کے ساتھ مقابلہ کر رہی تھی کیونکہ سوچ کے اوپر قدغن نہیں لگائی گئی. آج مسئلہ کیا ہے, ایک تو ملک سیکیورٹی اسٹیٹ بن چکا ہے, دوسرا قدغن لگا دیا. اب دو بندے آپ باغ میں بیٹھے ہو تو پولیس والا آ جاتا ہے, ادھر کیوں بیٹھے ہوئے ہو. یہ اس طرح سوسائٹیوں کو ایک طرح سے ایک کیپچر کر کے دبا دیا گیا, ایک پریشر کوکر میں ڈال دیا گیا. جب تک آپ اس کو اوپن اپ نہیں کریں گے, اپنے نوجوانوں کی جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں اس سے کام ہی نہیں لیں گے, تو ملک کیسے ترقی کرے گا. آپ نے تو ان کو گھروں میں بٹھا دیا ہے, کوئی نشوں پہ لگ گئے ہیں, ٹھیک ہے, نوکریاں ہیں نہیں, اور جرائم میں وہ ملوث ہو گئے ہیں. تو آپ نے تو جو نوجوانوں کی تخلیقی صلاحیتیں تھیں ان کو ختم کر دیا. میں ہیلتھ کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک چائنیز کے بارے میں نے ایک واقعہ سنا کہ چائنا کے ایک دانشور نے اپنے حکمران نے اس سے پوچھا کہ بھائی میرے ملک میں لوگ بیمار بہت ہیں تو میں کیا کروں. اچھا. تو وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ جناب ہسپتال اور بنا لیں, بڑے اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹلس بنائیں اور کلینکس بنائیں, اور اس طرح. اس نے کہا نہیں, آپ کھیلوں کے میدان بنائیں. اچھا. کیونکہ جب کھیلوں کے میدان ہوں گے تو مصباح ڈیفینیٹلی نوجوان جب آپ کھیلیں گے خود ہی صحت مند رہیں گے, لوگ جا کے وہاں واک کریں گے. تو اس نے کہا ادویات پر اس پہ پیسے لگانے کی بجائے کھیلوں کے میدان بنائیں. تو آپ مجھے بتائیں, آپ یہ لاہور شہر کے اندر آپ موجود ہیں, مجھے بتائیں آپ نے تو پوری ہاؤسنگ سوسائٹیاں یہاں ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن گئی, گراؤنڈز ہیں کہاں پہ, چھوڑی اسموگ نے آپ کا برا حال کیا ہوا ہے. اور اگر کوئی گراؤنڈز ہیں تو آپ کے پوش ایریاز میں ہیں, مطلب ماڈل ٹاؤن میں آپ کو مل جائیں گی, شاید ڈیفینس میں کچھ مل جائیں, لیکن جو بڑی آبادی کا ایک چنک یہاں پر موجود ہے, جو آپ کا والڈ سٹی ہے, دائیں بائیں کبھی یہاں گراؤنڈز ہوا کرتی ختم کر دی گئی ہیں. وہاں پھر باقی پورے شہر کے اندر ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جس کے اندر گراؤنڈز ہوتی نہیں. شاذ و نظر کسی سوسائٹی میں آپ کو کوئی بڑی گراؤنڈ مل جائے, ورنہ ہوتی کوئی نہیں. وہاں پہ بھی جو آپ کا پلاٹ مافیا ہے وہ اس قدر اس ملک کے ساتھ جو ایک کھلواڑ کھیلا گیا ہے. آج ہم جو سموگ والی آپ نے خود بات کی کہ سارے, تو یہ صورتحال اس ملک کے اندر ہے. ہمیں اس طرح کی یہ پالیسیاں, اس طرح ادارے نہیں ترقی کرتے جو. بالکل. ایسے صاحب آج وزیر اعظم صاحب خود قدرتی وسائل کی بات کر رہے تھے, اور اس چیز کا علم تو ہمیں ہے کہ قدرتی وسائل سے مالا مال آپ کا ملک ہے, اور ایک زرعی ملک میں بھی آپ کو آٹا, چاول, گندم, چنا یہ آپ کو کھانے نہیں مل رہا نا. میں نے وہی کہا, وہ کہاں جا رہا ہے, وہ آپ کی جو پالیسی ہیں وہ سارا افغانستان سمگل ہو کے چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایک پورے ملک کو آپ کرتے ہیں وہاں پر پال رہے ہیں, اور اس کی سمگلنگ کے اندر آپ کے کارٹلز ہیں سارے ملے ہوئے ہیں. آپ کا گوشت, آپ کے انڈے تک تو افغانستان چلے جاتے ہیں. تو یہاں تو پھر مہنگائی ہوگی نا, بالکل ہوگی, پھر وہ تو آسمان سے باتیں کریں گی نا قیمتیں. تو یہ سارا کچھ ہے جس کے اندر پورے مافیاز ہیں, اور وہ مافیاز آپ کے اسمبلیوں میں بھی موجود ہے, وہ مافیاز بیوروکریسی میں موجود ہے, وہ ججز میں موجود ہے, اور وہ باقی جگہوں پر بھی موجود ہے اسی طرح ہی, اور عدالتیں پروٹیکٹ کرتی ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے, اس صورتحال کے اندر آپ پاکستان کو آپ کہتے ہیں جی ہم نے اڑان پاکستان, تو یہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ بھی کہہ رہے ہیں, سوری ٹونٹر ایسے ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں
کہ معاشی ترقی کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن چونکہ ہم آئی ایم کون ایف سی کے معاشی پروگرام میں ترقی؟ ہیں، مطلب ایک آج جعلی سی وزیر اعظم صاحب کہہ رہے تھے کہ دیکھیں نا، معاشی ترقی کا اسٹاک آغاز ہو چکا ہے۔ ایکسچینج، میں نے پھر آپ سے کہا کہ آپ نے کمپیریزن کرنا ہے کون سی معاشی ترقی؟ 1,20,00,000 افراد ایک سال میں ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے کہ خطے غربت سے نیچے چلے گئے ہیں، کون سی معاشی ترقی؟ آپ کی اسٹاک ایکسچینج کے فگر آپ بتا کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کوئی معاشی ترقی کر لی ہے؟ بے روزگاری کی انتہا ہے یہاں، بچوں کا کیا، نوکریاں نہیں مل رہی لوگوں کو، ایکسپلائٹیشن انتہا کی ہے، وہاں پہ جو معاوضے مل رہے ہیں وہ شرمناک ہے جن اداروں سے مل رہے ہیں۔ مثلا اگر ایک گھر کا 2 افراد کا نکال دینا، یہ جو آپ کے کیا کہتے ہیں فیڈرل منسٹر صاحب ہیں جو آپ کے فائنانس کے، تو وہ بتا دیں ذرا، آپ کے بنائیں نا ذرا 5 افراد کا ذرا گھر کا جو خرچہ بتا دیں ذرا مہینے کا کتنا ہے؟ کسی کا بھی خرچہ جو ہے نا 60-70 سے زائد خرچے ہیں، 60-70 ہزار سے زیادہ ہے، آمدن نہیں ہے، آمدن سے زائد خرچے ٹھیک ہے ہیں، نا؟ اور ادھر جو ہے وہ آمدن سے زائد آمدن آپ کی کسی کی 30,000 ہے، کسی کی 20 ہے، کسی کی آج بھی 15,000 20,000، مثلا جو سرکاری جو منیمم ویجز ہیں 37,000 یا غالباً اتنا ہی ہے، وہ بھی نہیں لوگوں کو مل رہی، یعنی منیمم ویجز ہیں جو گورنمنٹ نے مقرر کیا ہے، تو وہ ہے ہی نہیں۔ تو جب وہ ہے ہی نہیں، اور پھر جب ایک بجلی کا بل آتا ہے پتہ چلا 70,000 60,000، تو وہ تو وہاں چلی جاتی ہے۔ تو کون سی معاشی ترقی؟ میرا خیال ہے ان کی معاشی ترقی ضرور ہو رہی ہے کہ ان کو اقتدار بھی مل گیا ہے، اور یہ بیٹھ کے ان کو سارے پرسنٹ پریویلیجز اور پروٹوکولز بھی ہیں۔ گرمیوں میں بجلی کے بلز وہ عوام کی جان نہیں چھوڑتے، اب گیس کے بل جو آنا شروع ہوئے ہیں اب وہ عوام کے لیے وبال جان بنے ہوئے ہیں، اور پھر اس کے بعد وزیر اعظم صاحب آ کے ٹی وی پہ اتنی دلیری سے کہیں کہ ملک معاشی ترقی کر رہا ہے، تو پھر اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں۔ بس یہ بالکل اٹھیں گے جی۔ آج وزیر ٹرانسپورٹ سندھ شرجیل انعام میمن صاحب نے بھی جو ہے وہ بڑا ایک اچھی خبر سنائی ہے کہ حکومت سندھ نے صوبے کے بے روزگار جو نوجوان ہیں، چلے بے روزگار نوجوانوں کا خیال آ گیا ہے، ان کے لیے آسان ایک ساتھ پر جو ہے وہ الیکٹرک ٹیکسی فراہم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ قسطوں میں ملیں گی، آسان قسطوں میں ملیں گی، الیکٹرک ہوں گی، اور جو بے روزگار نوجوان ہیں ان کا بڑا درد آ رہا ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، کوئی بھی کام اچھا ہو چاہے وہ کسی بھی سطح پہ ہو، میں تو اس کو اپریشیٹ کروں گا۔ اگر سندھ گورنمنٹ یہ کام کر رہی ہے، شرجیل میمن صاحب یہ اگر پالیسی بتا رہے ہیں، تو میرا خیال ایک اچھا اقدام ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر آپ نے بتایا الیکٹرک گاڑیاں ہیں، ایک تو پاکستان کے اندر جو پولوشن کا لیول ہے، اور پاکستان کے اندر جس طرح فیول مہنگا ہے، ہمیں الٹیمیٹلی دنیا ہی جا رہی ہے اس پہ، اور اگر پاکستان اس میں کنورٹ سب سے پہلے کر لیتا ہے، اس میں ٹرانسفارم ہو جاتا ہے اس الیکٹرک کے اندر آپ کی ساری جو ٹرانسپورٹیشن ہے، تو میرا خیال ہے یہ ایک اچھا سٹیپ ہے، ایک اچھا اومن ہے، یہ مزید ہونا چاہیے۔ اچھا، اس کے اندر آپ دیکھیں ڈیفینیٹلی دیکھیں پاکستان کے اندر اور کون سے کام رہ گئے ہیں۔ آج آپ کو نظر آ رہا ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں نوجوان کیا کر رہے ہیں کہ بائک چلا رہے ہیں، گاڑیاں چلا رہے ہیں ڈرائیونگ کے ذریعے، اور تو کوئی ہے نہیں یہاں پر۔ تو کچھ نہ کچھ ایسے سیکٹر ضرور ہیں جہاں پر لوگوں کا روزگار چل رہا ہے، اس کے اندر ایک یہ سیکٹر ہے۔ اچھا، اب اس میں مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس میں گاڑی اتنی مہنگی ہے کہ بہت سارے بے روزگار نوجوان جو ہے جو گاڑی چاہتے ہیں کہ وہ کر کے اپنا کاروبار کریں، اس میں چلائیں، تو ان کے پاس گاڑی کے پیسے نہیں ہیں۔ تو اگر گورنمنٹ ان کو ہیلپ آؤٹ کر دیتی ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اس سے 2 چیزیں ہو جائیں گی، ایک تو روزگار ملے گا، نوجوان اس میں ان کو ایک فیوچر مل جائے گا، چلے بہت درخشاں نہیں لیکن محنت کے لیے اپنا گھر چلا سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا فیول کنزمپشن جو ہے، جو پہلے ہم دوسرا فیول یوز کرتے تھے، اب جب الیکٹرک گاڑیاں آ جائیں گی تو وہ بھی ایک میرا خیال ہے بہت زیادہ فرق پڑے گا، فیول کے ریٹس اس کی وجہ سے نیچے آ سکتے ہیں۔ اور جو الیکٹرک اگر بات کروں تو سولر سسٹم پاکستان میں موجود ہے، اگر سولر سسٹم کے تحت بھی یہ چارج کی جائیں تو میرا خیال ہے کہ یہ آلموسٹ فری ہونے والی بات ہو جاتی ہے۔ ایسے سر یہ آپ کی لوکل انڈسٹریز سے ہی یہ کیا جائے گا سارا کام، انہی سے یہ لوکل انڈسٹری سے بھی ہو سکتی ہے، یا یہ پھر باہر سے ہی منگوائی دیکھیں یہ تو آپشنز ہیں نا، یا آپ لوکل انڈسٹری میں بھی آپ کے یہاں بڑی اچھی اچھی گاڑیاں بن رہی ہیں، اس کو اس میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے اور کر بھی سکتا ہے، یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اس میں ہوتا کیا ہے، ماضی کے اندر بھی ہوا یہ کہ قسطوں پہ پہلے گاڑیاں دی گئی، مطلب یہ نواز شریف صاحب کے دور میں بھی یلو کیب اسکیم چلی تھی، لوگوں نے پہلے وہ گاڑیاں لی، پھر بینکوں نے ان گاڑیوں کو جب قسطیں لوگ نہ پے کر سکے کیونکہ قسطیں اتنی زیادہ تھی، زیادہ تر تو لوگوں نے کیا کیا کہ جو آپ کے عمرہ ہیں انہوں نے ہی یہ گاڑیاں لے لی، یہ گاڑیاں انہی کے پاس چلی گئیں، اور انہوں نے پھر ان کے بعد میں یہ ہوا کہ رنگ بھی چینج کر دی، یلو کی جگہ کسی نے اپنی مرضی کے کرا کے وہ چلاتے رہے، انہوں نے قسطیں پے کر کے وہ گاڑیاں ان کو سستے میں ملی۔ پہلا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ ایک تو یہ جن کے لیے ہے یہ اسپیسیفک ہے ان کو ملیں نوجوانوں کو، یہ نہ ہوتا کیا ہے اس طرح کی پالیسیز جب گورنمنٹ شروع کرتی ہیں وہ بلینز آف روپیز وہ ایلوکیٹ کر دیتے ہیں، پھر وہ بلینز آف روپیز جو ہیں انہی کے لوگ کھا جاتے ہیں، زیادہ تر انہی لوگوں کو اپنوں کو انوالو کر کے وہ کھا پی جاتے ہیں، اور عام آدمی کو اس کے ثمرات نہیں ملتے۔ اگر یہ شروع کرنا چاہتی ہے سندھ گورنمنٹ تو پھر اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ ایک عام آدمی کو وہ گاڑی ملے اور اس کی قسطیں کم ہوں،
تاکہ نوجوان جو ہے اچھے طریقے سے آسانی سے ان قسطوں کو بھی پے کر سکیں. عموماً ایسے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں ایسے صاحب وہ کرپشن کی نظر ہو جاتی ہے. کرپشن کی نظر ہوتا یہ ہے کہ جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے بندے آگے کھڑے کر کے وہ گاڑیاں لے لیتے ہیں اور پھر ان کے ہاتھ چلی جاتی ہیں. اب اس کو کیسے انشور کرنا ہے, اس کو کیسے پلگ کرنا ہے کہ اس کے اندر جو ہے مس اپروپریشن آف فنڈز نہ ہو اور گاڑیاں صحیح لوگوں تک پہنچ جائیں, یہ تو اب سندھ گورنمنٹ کا کام ہے نا. لیکن پالیسی اچھی ہے, میں سمجھتا ہوں پروجیکٹ اچھا ہے. اناؤنسمنٹ ہوئی, اچھا لگا, خبر شیئر کر کے بھی اچھا لگا, لیکن کیا عمل درآمد بھی ایسا ہی ہوگا اور اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس بھی ایسا ہی رکھا جائے؟ ہونا چاہیے نا. اب دیکھیں پنجاب کے اندر مریم نواز صاحبہ جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب, انہوں نے الیکٹرک بائک شروع کی اسٹوڈنٹس کی حد تک ہیں. اب سندھ گورنمنٹ نے اگر گاڑیاں شروع کی ہیں تو میرا خیال ہے وہ ون سٹیپ اہیڈ ہے پنجاب گورنمنٹ سے. ایک تو انہوں نے کیا. اب مجھے لگتا ہے کہ یہ والا جو سٹیپ ہے اس کو فالو کرنا چاہیے نا, پنجاب کو بھی کرنا چاہیے, خیبر پختونخوا کو بھی کرنا چاہیے, بلوچستان کو بھی کرنا چاہیے, جہاں بھی آپ نوجوانوں کو روزگار دے سکتے ہیں. کیونکہ اگر آپ نہیں دیں گے تو یہ ایک پوری نسل ہے, یہ کہاں جائے گی, اور یہ پاکستان کے لیے کتنا نقصان دہ ہوگا. اور آپ کی فیکٹریز نہیں, آپ کے وزیر اعظم خود مان رہے ہیں کہ جناب جب تک پروڈکشن نہیں ہوگی تو ہم قرضہ کیسے اتاریں گے. پھر وہ کہتے ہیں جی ٹیکسیز اتنے ہیں کہ اب پھر وہ پرائیویٹ سیکٹر کیوں آئے گا ادھر. مطلب آپ تو بنا رہے ہیں ملک کو, انڈسٹری تو آپ خود ہی ختم کرتے چلے جا رہے ہیں. آپ تو شاید میرا خیال ہے ٹریڈر بنا رہے ہیں, بلکہ وہ ڈیلر بنا رہے ہیں کہ چائنا سے مال آئے گا اور اس میں ہم اپنا کمیشن رکھیں گے تو اگلے ملکوں کو بھیج دیں گے. حالات یہ ہیں کہ ہم اگر شرح سود کم ہوتی ہے تو ہم اس کے اوپر بھی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ دیکھیں 13% سے کم ہو گئی ہے شرح سود, اب ہم اس کو 6% پہ لے کے اب تو دنیا, یہ بھی 13% دنیا کے باقی ممالک میں کہیں زیادہ ہے نا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے جو قرضہ دینا ہے بینکوں نے, اچھا وہ بینک بھی جو ہے عام آدمی کو تو قرضہ ملتا نہیں ہے. پورا سسٹم جو ہے نا ایک قسم کا ہائی جیک ہوا ہے, وہ آپ کی اشرافیہ نے ہائی جیک کیا ہوا ہے. عوام کے نام پر پروجیکٹ کھولے بھی جاتے ہیں لیکن اس کا فائدہ بھی آپ کی اشرافیہ, حکمران اشرافیہ لے جاتی ہے, ان کے خواہش و اقارب لے جاتے ہیں. یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر آپ نے پروجیکٹ چلاتے ہیں, آپ پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں اور واقعی اڑان پاکستان چاہتے ہیں, مثلا ایک ہے نا پاکستان کو اڑا ہی نہ دیں بالکل, یہ اڑانے دونوں طرح آپ لے سکتے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے یہ پاکستان کو اڑانے آئے ہوئے ہیں, یہ اڑا دیں گے بالکل ہی پکڑ کے. اور نوجوانوں کو خواب پچھلی دفعہ بھی اسی طرح دکھائے گئے تھے, وہ چاہے وہ کروڑوں نوکریوں کی صورت میں صاحب, یہاں پھر وہ نوجوان کو قرضہ جو دیا گیا تھا وہ بھی بیچاروں کو اس طرح نہیں مل پایا. اور ابھی بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے بھی ایک بہت سارے پروجیکٹ شروع کیے گئے جو اس میں شرائط عائد کی گئی ہیں, اگر تو وہ میں سولر نہیں لے سکتا, شرائط اتنی ہیں, اتنی ٹف ہیں, کوبل لینا بھی چاہے تو نہیں لے سکتا. سو سسٹم اتنے پیچیدہ ہوتے ہیں. ایسی اناؤنسمنٹ کیوں کی جاتی ہیں؟ اگر بس وہ میرا خیال ہے سیاسی انہوں نے تھوڑا فائدہ اٹھانا ہوتا ہے, اپنی واہ واہ کروانی ہوتی ہے, اور کیا. صحیح ہو گیا, آگے بڑھیں گے. ایس این صاحب, آج شیر افضل منور صاحب کی جانب سے بھی ایک بڑی اہم سٹیٹمنٹ دی گئی ہے, اس پہ بھی اپنا تجزیہ دیجیے گا. وہ کہتے ہیں کہ بیرون ممالک کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈالر کمانے کے لیے پی ٹی آئی کو استعمال کر رہے ہیں. کس کو کہہ رہے ہیں؟ چلے دیر آئے درست آئے, آج خود ہی وہ مان گئے. اور آپ نے مجھے کئی دفعہ سوال کیا تو میں نے آپ سے کہا کرتا تھا کہ دیکھیں جو سوشل میڈیا, سولر کہہ رہا تھا, سوشل میڈیا جو ہے وہاں پر پاکستان کے اندر تو شاید آپ کنٹرول کر لیں, لیکن جو باہر بیٹھ کے پی ٹی آئی کے لوگ ہرزہ سرائی کر رہے ہیں یا پی ٹی آئی کے نام پر کر رہے ہیں, اس میں بہت سارے نام ہیں, ٹھیک ہے نا, جو فوج کی ہرزہ سرائی کر رہے ہیں, یہ پاکستان کے لیے مخلص نہیں ہے. اور پی ٹی آئی کو اگر آج جو نقصان پہنچا آپ نے کر لیا, آج ان کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ جناب یہ غلط ہو رہا ہے, کیونکہ اب انہیں احساس ہونا شروع ہوا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے اس کے نقصانات زیادہ ہو گئے. اور وہ جو لوگ باہر بیٹھ کے پاکستان کے مخلص بن کر پاکستان کی فوج کے اوپر ہنس رہے ہیں, پاکستان کی فوج کو ابیس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس کا فائدہ کوئی نہیں ہو رہا, اس کا نقصان نیشن کو بھی ہو رہا ہے, پاکستان کو بھی ہو رہا ہے, خود پی ٹی آئی کو ہو رہا ہے. تو دیر آئے درست آئے, اگر انہیں یہ احساس ہو گیا ہے تو میرا خیال ہے ٹھیک ہے. ایسا سب جو اس طرح کے اکاؤنٹس باہر سے آپریٹ ہو رہے ہوتے ہیں یا جو باہر بیٹھ کے اس طرح کے پروپیگنڈا کر رہے ہوتے ہیں, ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوتی؟ اور کیا اس کے لیے کوئی ایسا طریقہ کار ہے کہ یہاں پہ ان کے لیے ان کے خلاف جو کوئی ایسی قانونی چارہ جوئی کی جائے کہ وہ اس طرح کی جو میرا خیال ہے جس طرح شیر افضل منور صاحب نے کیا ہے نا, اسی طرح سب سے پہلے پی ٹی آئی کی جتنی قیادت ہے, اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں جو لنڈن میں کوئی بیٹھ کے کر رہا ہے, کوئی امریکہ میں بیٹھ کے کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, ان سب سے اظہار لا تعلقی کریں. جیسے شیر افضل منور صاحب نے آج کیا نا, اسی طرح سارے بیٹھ کے ان سے ایک اظہار لا تعلقی کریں کہ جو لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہیں ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ پی ٹی آئی کے خیر خواہ, پی ٹی آئی کے دشمن ہیں. آج خان صاحب جتنی تکلیف برداشت کر رہے ہیں, میرا خیال ہے اس کے پیچھے یہ سب کچھ بھی ہے. تو ایک تو اظہار لا تعلقی کریں کہ جناب یہ سوشل میڈیا کا جو غلط استعمال ہے, چلو یہ مان گئے, یہی بڑی بات ہے کہ یہ مان گئے ہیں کہ یہ جو ایک طریقہ کار جو اپنایا ہوا تھا یہ ٹھیک نہیں تھا. تو میرا خیال ہے ابتدائی طور پر یہ تو کیا جائے, پھر ہے کہ باقی تو چلے.
اب کچھ ایسے سسٹم پاکستان کے اندر انسٹال کیے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے کم از کم پاکستان کے اندر تو اسے روکا جا سکے گا. باقی دنیا بھر کے اندر چونکہ اس کے جو سورسز ہیں نا مین سورسز وہ یہاں سے آپریٹ ہوتے ہیں, وہ ظاہری بات ہے کوئی امریکہ میں ہے, کوئی لنڈن سے کر ہو رہا ہے, تو باہر کے ممالک سے آپ کا انٹرنیٹ کا سارا سسٹم ہے, پاکستان سے تو نہیں ہو رہا نا. تو پاکستان تو یہ کر سکتا ہے جیسے فائر وال اور اس طرح کی چیزیں لگا کے اس کو روکا جا سکتا ہے, لیکن بہرحال جو کر رہے ہیں وہ ایک مخصوص ایجنڈا ہے, ایک مخصوص مائنڈ سیٹ ہے, اور پوری فنڈنگ دنیا سے کی جا رہی ہے. اور کون سی قوتیں کر رہی ہیں اور یہ سب کچھ کیوں کروایا جا رہا ہے؟ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے. ایسے اکاؤنٹ بلاک کیوں نہیں ہوتے اگر اتنی میں بڑی نے آپ کو سازش بتایا ہوتی ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ بلاک نہیں ہو سکتا نا, یہاں سے تو ہو سکتا ہے, سسٹم انسٹال ہو رہا ہے, ہوتا رہے گا, اور یہ ایک دن کی کا کام تو نہیں ہے. روزانہ کروڑوں لوگ آپ کی ان ویب سائٹس کو اپروچ کرتے ہیں پاکستان کے اندر کہ جو کہ بین ہے, غیر اخلاقی بھی ہیں سب کچھ, لیکن لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو ظاہری بات ہے اس کے لیے سسٹم لگاتے ہوئے بدل کے سسٹم آپ لگاتے بھی ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی وہ توڑ نکال لیتے ہیں. تو یہ تو آن گوئنگ جنگ ہے نا, یہ تو چلتی رہے گی. یہ سوشل میڈیا آپ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کیمپین ہی تھی جس نے لوگوں کو گمراہ کیا, یا پی ٹی آئی کو اس طرف مائل کیا, یا پی ٹی آئی نے یہ سارا پروپیگنڈا کیا اور پھر اس میں وہ ساری سازشیں ڈیفینیٹلی جو کچھ بھی کیا پی ٹی آئی کو ایک دور میں تو فائدہ ضرور پہنچا ہوگا. ظاہری بات ہے ہر چیز کا ایک فائدہ بھی ہوتا ہے, کچھ نقصان ہوتا ہے, لیکن اس کے ان دا لانگ رن جو نقصانات پی ٹی آئی کو اس وقت پہنچ رہے ہیں وہ زیادہ پہنچ رہے ہیں. آج انہیں چونکہ بانی پی ٹی آئی سے وہ ملنے کے لیے گئے تھے اور ملاقات کی اجازت, ملاقات ان کی مصباح ہو گئی تھی, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد جو بیانات آئے اس کے اندر جو مزے کی بات ہے وہ ہے بریسٹر گوہر صاحب, اور انہوں نے اس بات کی تردید کی ہے جو کہ علیمہ خان صاحبہ نے دیا تھا کہ جناب عمران خان صاحب کو یہ آفر ہوئی تھی کہ آپ بنی گالا وغیرہ جا کے ٹھہر جائیں, اور یہ آفر آئی تھی کس کی طرف سے, جو آپ کہتے ہیں کہ جناب وہ بڑی خلاف ہے اسٹیبلشمنٹ کے, آپ کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا صاحب جو ہیں ان کی طرف سے آئی تھی, اور انہوں نے کہا جس کی آج تردید بیرسٹر گوہر صاحب نے کی ہے. اچھا دیکھیں نا, اب وہ کہتے ہیں جی علیمہ صاحبہ کا بیان ہی غلط ہے, انہوں نے اس کی تردید کر دی ہے. تو اب سمجھ نہیں آ رہا کہ مل کے تو یہ آئے ہیں آج, ٹھیک ہے نا, اور انہوں نے کہا کہ جی اندر سے ہمیں کہا گیا کہ مذاکرات جاری رکھیں. اب علیمہ خان صاحبہ اگر یہ بات کر رہی ہیں تو وہ کن سے مل کے آئی ہیں؟ وہ تو تصدیق کر رہی ہیں کہ یہ گنڈا پور صاحب جو ہیں یہ سارا کچھ انہوں نے ہمیں آفر کروائی تھی. اگر گنڈا پور صاحب نے آفر کروائی تھی تو اس کا مطلب ہے یہ سارے لوگ کہیں نہ کہیں تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات میں یا کوئی لنک میں ہے نا, بیہائنڈ دا ڈور کچھ نہ کچھ تو چل رہا ہے. صاحب ان کے بیانات میں اتنا تضاد کیوں ہوتا ہے, پھر یہ بیانات کیوں نہیں مل رہے؟ یہ تو یوں ہی بتا سکتے ہیں نا, میں تو بتا رہا ہوں کہ علیمہ خان صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں, وہ یہ کہہ رہی ہیں, اور بالکل میرا خیال ہے اگر وہ پن پوائنٹ اس بیان کے بعد تو کوئی نہیں رہ گئی دو رائے کہ گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ کسی اور طرف بھی ان کا ٹچ ہے جہاں سے وہ آفر لے کے آئے تھے. اب اس کی تردید کر رہے ہیں سارے بیٹھ کے. اب علیمہ خان صاحبہ بھی ایک آپ کو پتہ ہے ان کی بانی پی ٹی آئی کی بہن ہے, ان کا اپنا ایک سٹیٹس ہے, وہ بات کر رہی ہیں تو ایسے نہیں کر رہی نا, اس کے اندر بھی کچھ وزن ہے. سمپلی آپ تردید کر دیں گے اس بیان کی تو لوگ سمجھ لیں گے کہ جناب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, میرا خیال ایسا نہیں ہے. اور ڈی چوک کے بعد جو واقعات ہوئے, جس طرح گنڈا پور صاحب بھاگتے رہے, لوگوں کو لا کے غائب ہوتے رہے, تو بہت ساری کہانیاں ہیں. میرا خیال ہے اگر آپ یہ بیان سن لیں اور اس کی تردید دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. صحیح, یعنی بہت ساری کہانیاں جو ابھی تک جو کسی بھی نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہی. بہت شکریہ احسن صاحب آپ کا, ناظرین پروگرام دیکھنے کا بے حد شکریہ. فی الوقت مجھے دیں اجازت, کل پھر ملاقات ہوگی, سیم چینل سیم ٹائم. اللہ نگہبان.